بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال الله تعالى في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے حج کا حکم اور حج کا مہینہ اور اس کا حکم. حج کا مہینہ اور اس کا حکم. حج کہتے کس کو ہیں؟ حج کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شریعت میں جب حج کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ خاص دنوں میں یا مقرر اور متعین اوقات میں، متعین دنوں میں خاص عبادت کی ادائیگی کے لیے مکہ کا قصد اور ارادہ کرنا، مکہ جانے کا قصد اور ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. اور یہ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اور یہ حج، اس کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی. اسلام کی بنیادی 5 ارکان اور ان میں سے ایک اہم رکن حج کرنا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو جسمانی اور مالی دونوں عبادت اس کے اندر شامل ہے. اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن، اور جو اس رکن کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چونکہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، بنیادی ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو گویا اسلام کے ایک کھمبے کو ڈھا دیتا ہے. اور کوئی اگر انکار کرتا ہے اور کھمبے کو ڈھا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام برقرار نہیں رہے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی فرضیت کے تعلق سے کہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. تو لوگوں پر حج کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے یا فرض کر دیا ہے. اور کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص انکار کرے، کفر کرے، جو شخص کفر کرے یا انکار کرے اس اللہ رب العالمین کے فرض کردہ ایک اہم عبادت کا، جو انکار کرے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام جہان سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے. یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے فرض کردہ عبادت سے انکار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بندہ عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر استطاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے حج کو، لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے یا فرض کر دیا ہے اس شخص کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ جو اس کی طاقت رکھے، جو راہ اس کی طرف یعنی کعبہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی
حکم کے معنی بعد اسی آیت کے اندر کہا کہ جو اس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا اس عبادت کا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے تمام جہان سے۔ دوسری حدیث مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور کہا پہلی چیز کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس کے بعد کہا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 5 وقت کی فرض نمازیں، اور پھر اس کے بعد کہا وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، اور اس کے بعد کہا وصوم رمضان اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اسی طرح سے کہا والحج اور حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی وہ عبادتیں ہیں کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور اسلام اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو فرض کیا ہے۔ جو شخص ان 5 اہم ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے، جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، تو وہ انکار کرتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے، یا اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو جان لے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حج یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج کی جیسا کہ تعریف ہے کہ حج خاص اور مقرر دنوں میں، متعین دنوں میں یہ عبادت یوں ہی ہر وقت نہیں کر سکتے۔ عمرہ انسان، ایک مسلمان جب بھی چاہے اللہ تعالیٰ توفیق دے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے مہینوں کا خاص ہونا، ایام کا خاص ہونا، جگہوں کا خاص ہونا یہ ضروری ہے، بغیر اس کے حج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا قرآن کے اندر کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، متعین ہیں، اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج، اور اس لیے جو شخص ان میں یعنی ان مہینوں میں، متعین اور مقرر مہینوں میں حج کو لازم کر لے، یا حج کا ارادہ کر کے نیت کر کے احرام لگا لے اور حج میں داخل ہو جائے، تو کہا فلا رفث ولا جدال فی الحج، تو اپنی بیوی سے میل ملاپ یا اسی طرح سے گناہ اور لڑائی جھگڑا سے بچتا رہے، ان کاموں سے بچتا رہے۔ اور اشہر معلومات، یہ دن جو متعین ہیں، مقرر ہیں، حج کے مہینے جو مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور یہ شوال رمضان کے معنی بعد جو مہینہ آتا ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ شوال کا مہینہ ہے، گویا یہ مہینہ بھی اشہر حج کہلاتا ہے، یعنی حج کے متعین اور مقرر مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بھی حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں، متعین دنوں میں شامل ہیں، جس میں عبادات، حج کا اصل کام، اصل حج کے ارکان اسی میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج معنی یہ ہوا کہ شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر کوئی احرام باندھ کر کے حج کے ارادے سے نکل لیتا ہے تو وہ حج کے ایام میں جائز ہے اس کے لیے، لیکن اگر ان مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اگر حج کرنے کے لیے وہ میقات سے حج کے ارادے سے اور نیت سے نکلے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے ایسا کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو اے لوگو حج کرو۔ فقال رجل، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال یہ حج اب فرض ہو گیا ہے؟ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ صحابی نے 3 بار اپنے اس سوال کو دہرایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور تم ادا نہیں کر پاتے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے استطاعت ہونے پر، اور اسی طرح سے اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن طاقت رکھنے کے ساتھ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور ایک بار اگر کوئی کر لیا تو فریضہ ساقط ہوگا، اور اس کے بعد اگر اس کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ اس کو اور توفیق دیتا ہے، حج کرتا ہے وہ، تو وہ نفلی حج ہوگا، حج فریضہ نہیں ہوگا، فرض حج نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر فرض نہیں تھا، نفل ہے، یہ اگر کرتا ہے تو نفل ہے۔ اسی طرح سے مزید ایک بات اور یہ ہے کہ حج جیسے ہی صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر فرض ہے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ڈھیلائی کرتے ہیں، یا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق نے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اور استطاعت کا معنی ہے کہ زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہو۔ زاد راہ یعنی راستے کا خرچ، اس کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو، اتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے، اور اسی طرح سے استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو، جان و مال محفوظ رہے، راستہ پرامن ہو، جان و مال محفوظ رہے، جو نظام ہے اس کی پاسداری ہو، تو یہ اس کو کہا کہ استطاعت اس کو کہتے ہیں۔ اور جو زاد راہ کی فراہمی جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ شرط ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، تب اس کے اوپر زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی، استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفر سے اس کو تعبیر کیا اور کہا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ تو اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ حج فی الفور، یعنی جیسے ہی صاحب استطاعت ہو اور وہ متعین مہینہ آئے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور اس کو حج کرنا، جس طرح سے نماز کا وقت جیسے ہوتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح سے حج اگر طاقت استطاعت ہو گئی اور پھر اس کے بعد حج کے یہ متعین اشہر یعنی مہینے آتے ہیں تو اس کے اوپر حج لازم ہے اور فرض ہے، اور اس میں ڈھیلائی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آج سماج میں دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں چلیں گے تو حج ایک ہی بار کریں گے اور پھر قرآن کی تلاوت اور بس دنیا سے بیگانہ ہو جائیں گے، بال بچے سب کچھ اپنے سب لوگ لائن پر لگے رہیں گے، ہم صرف اللہ اللہ کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ مقصد نہیں ہے کسی عبادت کا۔ اس عبادت، اس حج جیسے اہم فریضے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہ حج فرض ہے، اور جیسے ہی انسان ایک مسلمان صاحب استطاعت ہوتا ہے اس کے اوپر فرض ہے، اس کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اس میں ڈھیلائی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مسند احمد کی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ حج کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کے سامنے یا کیا اس لیے کہ وہ یہ بات نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا عارضہ لاحق ہوگا، کیا چیز پیش آئے گی، پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے ہو، پتہ نہیں آخری عمر کے پڑاؤ تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، جس کا وہ وعدہ کرتا ہے کہ کل کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، حج یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے، عبادت ہے، جیسے ہی استطاعت ہو اس کو حج کر لو، اس لیے کہ اگلے سال، اس کے بعد سال ٹالتے رہو گے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا عارضہ لاحق ہو، کیا حالات پیش آئیں اور اس عظیم عبادت سے محروم ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج جیسے عظیم رکن، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کو قبول کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔